تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے دست مبارک کی کیا بات کی جائے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے ہاتھ ایسے ہوا کرتے تھے جیسے حضور نے ابھی ابھی عطر کی ڈبی سے ہاتھ نکالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کو سمجھ آ رہی ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ توجہ فرماؤ۔ تو میرے بزرگ حضور کے صحابی ہیں، حضرت اسود ہیں۔ پیارے آقا کریم نے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا محبت سے، تو وہ جہاں بھی جاتے، اندھیرے میں بھی جاتے، ان کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ اندھیرے میں بھی جاتے، ان کے چہرے سے نور نکلتا تھا۔ حضور نے جس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا جناب اس کا کام پورا ہو گیا، جس کے لیے ہاتھ اٹھا لیا جناب اس کا کام تو پورا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کے ساتھی ہیں حضرت حنظلہ۔ تو حضرت حنظلہ جب بڑے ہو گئے تو راوی کہتے ہیں کہ لوگ حضرت حنظلہ کے پاس جاتے اور جا کر کہتے کہ میرے سر میں درد ہے، مثال کے طور پہ کندھا دکھ رہا ہے، تو حضرت حنظلہ کیا کرتے؟ وہ اپنا تھوک نکالتے، اپنے ہاتھ پہ لگاتے اور اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے۔ سر پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد مثال کے طور پہ کندھا دکھ رہا ہے، کندھے پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا تھا۔ انسان نہیں، لوگ بکریاں لے کر آتے تھے، اونٹنیاں لے کر آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ میری اونٹنی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو حضرت حنظلہ یوں ہی اپنا تھوک نکالتے، اپنے ہاتھ پہ ڈالتے اور اپنے سر پہ ہاتھ لگاتے، اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے، تو حضور کے جو دست مبارک کا جو اثر ہے اس کے صدقے قدرت شفا عطا فرما دیتی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے؟ میرے بزرگوں میرا موضوع یہ نہیں تھا، رضوان بھائی میرا موضوع یہ نہیں تھا، لیکن سوری بات کرنی پڑ جاتی ہے رضوان بھائی، کیونکہ لوگ کسی بھی حال میں جینے نہیں دیتے، لوگ کسی بھی حال میں جینے نہیں دیتے۔ تو میرا موضوع تھا ختم نبوت پہ بات کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بزرگوں ٹائم مختصر ہے، پیارے مدنی، پیارے مدنی چند سے لے کر جھنگ تک، سبحان اللہ، چند سے لے کر جھنگ تک، ادھر پیارے آقا کریم چند اور ادھر جھنگ، سبحان اللہ، ادھر جھنگ کہ ختم نبوت کیا ہے؟ میرے بزرگوں ختم نبوت کا پوری کائنات پر حضور کا راج ہے اور اسی راج کا ذکر آج ہے، سبحان اللہ، اسی راج کا ذکر آج ہے۔ تو میرے بزرگوں علامہ اقبال نے کہا تھا لا نبی یا بعدی ذی احسان خداس، کہ یہ جو ختم نبوت ہے یہ قدرت نے عزت کا تاج ہمارے نبی کو آپ پہنایا ہے، بے شک، سبحان اور اللہ۔ جس نے اس ختم نبوت کی طرف قادیانی کی طرح ہاتھ اٹھایا ہے وہ چور نہیں، وہ ڈاکو نہیں، وہ قذاب ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک ناپاک ہے، اور اسی بدبخت کی وجہ سے آج تک مسلمانوں کا سینہ چاک چاک ہے۔ نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اس لیے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔
اس لیے اور یہ جو عزت آج جنگ کے حصے میں آئی ہے، یہ محبت کی آگ صحابہ نے خود بھڑکائی ہے۔ سبحان اللہ، واہ، حضور خود شدت سے احساس فرماتے تھے، کیونکہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کہ ختم نبوت کیا ہے، ختم نبوت کا مقام کیا ہے، اس کی قدر و شان کیا ہے، یہ یا دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ ہمیں اتنا سمجھ میں آیا ہے جتنا عشق نے سمجھایا ہے، باقی معاملہ صدیق جانے اور بالکل ٹھیک جانے، سبحان اللہ، واہ، کمال۔ بھی تحقیق جانے اور اس کو صدیق جانے، سبحان اللہ، یا پھر عمر جانے یا عثمان صاحب نظر جانے، سبحان اللہ، یا پھر خود جنت کے گلشن کی کلی جانے یا میرے مولا علی جانے، سبحان اللہ، واہ، یا علم فن کا شہنشاہ جانے، نبی کا گدا جانے، احمد رضا جانے، سبحان اللہ، کیا بات، یا کیا بات، علم سبحان احمد اللہ، رضا جانے، یا علم حکمت کا شہنشاہ جانے، پیر مہر علی شاہ جانے، سبحان اللہ، واہ، پیر مہر علی شاہ جانے۔ سمجھ آ رہی ہے سبحان میرے اللہ، بزرگوں؟ ہم اس در کا ٹکڑا کھا رہے ہیں، اسی نوکری کو نبھا رہے ہیں، بے شک، بے شک، پلے ہمارے کچھ نہیں ہے، بے شک، ہمارا دامن علم سے بھی خالی ہے، عمل سے بھی خالی ہے اور عقل سے بھی خالی ہے۔ ہم سب میں سے ہر بندہ در رسول کا سوالی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، تو میرے بزرگوں، حضور خود شدت سے احساس فرماتے تھے کہ کہیں میری امت سے میری ختم نبوت کا تاج چھن نہ جائے، کہیں اس راج پر انگلی اٹھ نہ جائے۔ آپ قدم قدم پر اپنی امت کو سمجھاتے رہے، خود حضور پیارے فرماتے رہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ایک دن حضور جنگ تبوک میں جانے لگے اور حضرت علی سے فرمانے لگے، علی ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، مدینہ والوں کا محافظ بنا رہے ہیں، مدینہ والوں کا محافظ بنا رہے ہیں۔ تو پیارے آقا نے ابھی قدم اٹھایا، پیارے آقا نے ابھی قدم اٹھایا، مولا علی نے بڑھ کے دامن تھام کے رو کر فرمایا، لجپالا لوگ کہیں گے کہ علی مرد میدان نہیں ہے، اگر علی مرد میدان ہوتا تو جنگ میں جا کر قربان ہوتا۔ بے شک، یہ بچوں میں چھوڑا جا رہا ہے، یہ بچوں میں چھوڑا جا رہا ہے۔ میرے کریم انگلیاں اٹھانے والے باتیں بنائیں گے۔ تو پیارے آقا نے میرے علی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور فرمایا، علی یہ بات دماغ میں مت لا، تو میرے لیے ایسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے۔ پیارے آقا نے فرمایا، علی تو میرے لیے ایسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے۔ جب میرے بزرگوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون نبی تھے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا، علی تو میرے لیے ایسے
موسیٰ کے لیے ہارون جیسے۔ یہ جملہ حضور نے کہہ تو دیا مگر پھر فوراً ختم نبوت کی طرف فکر گئی، نظر گئی، خیال گیا، خود آمینہ کا لال گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے یہ جملہ کہہ تو دیا مگر یہاں سے کوئی مکار فائدہ اٹھا سکتا تھا کہ دیکھو خود نبی نے بولا کہ تو میرے لیے ایسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے۔ تو موسیٰ کے بھائی ہارون نبی تھے تو علی بھی نبی بنتے نظر آتے ہیں۔ سرکار نے یہ جملہ کہہ تو دیا مگر فوراً سرکار نے دیوار کھینچی، فوراً سرکار نے فرمایا علی میں نے یہ ٹھیک کہا، تو میرے لیے ایسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے۔ اللہ مگر خبردار لا نبی یا بعدی، نبوت کے معاملے میں لا شریک ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ختم نبوت کے معاملے میں اللہ، یہ عزت دینے والا اللہ کہ جو میرے بعد نبوت دا دعویٰ کرے اے وے دو جہانہ دا چھلا تے ایندے سر وچ پینا اے میری امت دا اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پیارے آقا نے فرمایا جو میرے بعد دعویٰ نبوت دا دعویٰ کرے اے وے دو جہانہ دا جھلا تے اے دے سر وچ پینا اے میری امت دا اے۔ الحمدللہ۔ اور میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ لگتا ہے آپ کا اور میرا مسئلہ رل گیا ہے۔ ایک گھنٹہ ہم نے گزار لیا تو کافی ہموار ہو جائے گا، لگتا ہے آپ کو اور مجھے پیار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بزرگوں وَلَٰكِنَّ الرَّسُولُ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ الرَّسُولُ اللَّهِ مَا كَانَ مُحَمَّدٍ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ الرَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ پیارے آقا آخری نبی بے شک بے شک سبحان اللہ، اور ہم آخری امت۔ پیارے آقا آخری نبی، ہم آخری امت۔ رضوان بھائی، پیارے آقا آخری نبی اور ہم آخری امت، کتنے مقدر والے ہیں ہم، سبحان اللہ، مقدر بے والے شک ہیں ہم سبحان اللہ۔ کہ پیارے آقا آخری نبی اور ہم آخری امت۔ میرے بزرگوں توجہ، کئی سو سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کہہ گئے آخری نبی آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوب رہی ہے مگر اعلان ان کا بھی یہی ہے آخری نبی آئیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا جا رہا ہے مگر اعلان ان کا بھی یہی ہے آخری نبی آئیں گے۔ بے شک حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنایا گیا مگر اعلان ان کا بھی یہی ہے آخری نبی آئیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت دی گئی مگر اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے۔ حضرت داؤد ہیں، اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے۔ حضرت ابراہیم ہیں، اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے۔
حضرت اسماعیل ہیں اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزماں آئیں گے، حضرت اسحاق ہیں اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزماں آئیں گے، حضرت یوسف کے پاس حسن بہت ہے مگر فرماتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ کوئی حسین آئے گا، حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے، حضرت اسحاق کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے، جناب لوط کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے، سرکار کے آنے سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے، عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں آخری نبی آئیں سبحان گے۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر حیدر حیدر، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے۔ میرے بزرگوں، اتنی طاقت اور اختیار رکھنے والے انبیاء اگر کسی کے آنے کے بارے میں بتا رہے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں ابھی آخری نبی نے آنا ہے، اللہ ابھی سبحان اللہ۔ آخری نبی آنا باقی ہے۔ رضوان بھائی، رضوان شاہ صاحب بھائی، اگر آنے والا مہمان، کوئی آنے والا مہمان اگر 4-5 گھنٹے لیٹ ہو جائے نا تو انسان کو انتظار رہتا ہے کہ کب آئیں گے کب آئیں گے، بے قراری بڑھتی رہتی ہے۔ مگر میرے بزرگوں، ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کہہ گئے جب تک آخری نبی نہیں آئیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ ہر آنے والا انتظار کرتا ہے لیکن حضور نہیں آئے، حضور ہمارے مقدر میں آئے ہیں، تو ہم کتنے مقدر والے ہیں؟ پیارے آقا آخری نبی، ہم آخری امت کتنے مقدر والے ہیں بے شک بے شک، سبحان کہ اللہ۔ حضور ہمارے مقدر میں آئے ہیں۔ میرے بزرگ، حضرت آدم علیہ السلام کی امت امید رکھتی ہے کاش ہمارے دور میں حضور آ جائیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کی امت امید رکھتی ہے کاش ہمارے دور میں آ جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت امید رکھتی ہے کاش ہم حضور کے چہرے مبارک کو دیکھ لیں۔ جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کی امت امید رکھتی ہے، ان کے مقدر میں بھی نہ تھا۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کی امت امید رکھتی ہے مگر ان کے مقدر میں بھی نہ تھا۔ حضرت جناب لوط علیہ السلام کی امت امید رکھتی ہے مگر جناب ان کے مقدر میں بھی نہ تھا۔ سرکار کے آنے سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ کی امت امید رکھتی ہے مگر جناب تقدیر نے ان کے ساتھ بھی وفا نہ کی، انہوں نے بھی اس کو نہیں دیکھا جس کے خطبے ان کا نبی موسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے بزرگوں،